أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے یہ سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ قتل ناحق کی سزا اور دیگر جرائم کی جو سزائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمایا. گزشتہ درس میں اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ تھا جس میں قابل نے حابل کو قتل کیا اور یہ دنیا کا پہلا قتل تھا جس کے متعلق ساری تفصیلات گزشتہ درس میں آ چکی. اس واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے یہاں فرماتے ہیں من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ بات بنی اسرائیل پر فرض کر دیا، ہم نے یہ بات بنی اسرائیل میں کے لیے لکھ دیا انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جو کوئی کسی کو ناحق قتل کرے، او فساد فی الارض، یا زمین میں بغیر کسی وجہ کے فساد مچائے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کیا ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے قتل سے بچایا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ رکھا. حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہما یہ دونوں فرماتے ہیں کہ تورات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی حکم نازل فرمایا. اسی حکم کو اللہ نے لکھا ہے کہ جو کوئی ناحق قتل کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے اور اس قتل کی جرم کتنا بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب کو نازل فرمایا ہے اللہ نے اس کے اندر اس میں لکھ دیا ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے چند مسائل کو ذکر فرما رہے ہیں. تو پہلی یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں یہ بات کو لکھ دیا ہے قتل ناحق اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور اللہ کے غصے کو بھڑکانے والا ہے. اللہ کی لعنت اور اس کی پھٹکار اس کے اوپر ہوتی ہے. اگر کوئی ایک آدمی کسی ایک کو ناحق قتل کرے
تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور اس کی سزا جہنم۔ اسی طرح اگر کوئی ایک آدمی کو چند آدمی مل کر اجتماعی طور پر قتل کر تو ان سب کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار، اللہ کا غضب اور غصہ ان کے اوپر نازل ہوتا ہے اور اس کی سزا جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے تورات میں سب سے پہلے ذکر فرمایا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ یہودی آگے چل کر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ناحق قتل کرنے کے ارتکاب کریں گے، ناحق قتل کریں گے، یہاں تک کہ انہوں نے عام آدمی کو قتل کرنا، یہ تو بہت بات کی بات ہے، حضرات انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، تو نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کو بھی قتل کیا جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا ہے، جنہوں نے نبیوں کو ان کا ساتھ دیا اور حق کے معاملے میں انہوں نے انصاف کو اٹھایا، تو ایسے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری آپ سنا دی۔ تو تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سب سے پہلے لکھا ہے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر اس بات کو لکھ دیا ہے، ثبت کر دیا ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی قتل ہوگا قیامت تک، قتل ناحق ہوگا، تو اس کا ایک حصہ ابن آدم جو قابل ہے اس کو اس کے حصے میں ملے۔ امام بخاری، امام مسلم نے اس حدیث کو لے کر آئے، جہاں اسی طرح مشکات کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قتل دنیا میں جہاں بھی ہوگا اس کا ایک حصہ اسے بھی ملے گا۔ کفل من دمہا، تو اس خون کا ایک حصہ، گناہ کا ایک حصہ اسے ملے گا۔ دوسری بات فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ناحق قتل کرتا ہے یا زمین میں بغیر کسی وجہ کے فساد مچاتا ہے، فتنہ قائم کرتا ہے، اللہ فرماتی فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے تمام لوگوں کا قتال کیا، گویا ایک جماعت کا اس نے قتال کیا۔ اس کے بارے میں علماء مفسرین بہت سارے اقوال نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت اکرمہ اور مفسرین کی ایک جماعت فرماتے ہیں گناہ کے اعتبار سے، جرم کے اعتبار سے تو ایک آدمی کا قتل ناحق ایک جماعت اور تمام لوگوں کے قتل کرنے کے برابر، اس کے مترادف ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک آدمی کو بغیر کسی وجہ کے ناحق قتل کر رہا ہے تو گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کیا جرم کے اعتبار سے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں گناہ کے اعتبار سے ایک آدمی کو قتل کرنا ایسا ہے گویا تمام لوگوں کو قتل کرنے کا جو گناہ ہے وہ سارا گناہ ایک آدمی کو ملے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل کر رہا ہے، دیگر لوگوں کو قتل کا راستہ وہ بتا رہا ہے، گویا قتل کا اس نے دروازہ کھول دیا، فتنے کا دروازہ کھول رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی اوپر ناحق قتل کر رہا ہے، کل کے دن دوسرا آدمی تیسرے کو قتل کرے گا، پھر چوتھا پانچویں کو قتل کرے گا، چھٹا ساتویں کو قتل کرے گا، سلسلہ چلے گا۔ کیونکہ ایک مرتبہ جب یہ چیز ہو جاتے ہیں تو یہ چیز ایک چیز کھینچ کر لے کر آتے ہیں، تو گناہ بھی ایک دوسرے گناہ کو کھینچ کر لے کر آتے ہیں۔ تو جب ایک آدمی قاتل بنے گا، آگے چل کر کوئی معمولی وجہ پر کوئی دوست کسی دوست کو معمولی وجہ پر قتل کر دے گا، کوئی ایک بھائی کسی اپنے وراثت کے مسئلے میں معمولی مسئلے میں قتل کر دے گا، کوئی آدمی کسی اور وجہ سے قتل کر دے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اس لیے اس نے سب سے پہلے جس نے قتل کیا گویا اس نے قتل کا دروازہ کھول دیا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس سے ایک آدمی کسی ایک آدمی کو قتل کر رہا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کا قتل کیا، تمام لوگوں کا اس نے قتل کیا۔ جرم کے اعتبار سے
یا سزا کے اعتبار سے ایسا ہے گویا اس نے ایک بڑی جماعت کو یا تمام لوگوں کو قتل کرنا یا سزا کے اس کے مطابق ہوگا، اس کے مترادف ہوگا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو کوئی اگر آدمی قتل سے کسی کو بچا رہا یا قتل نہیں کیا، قتل پر قابو ہونے کے باوجود قتل نہیں کیا، اس کو زندہ چھوڑ رہا ہے، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ رکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر علماء مفسرین فرماتے ہیں، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں، اور اسی طرح امام قرطبی تفسیر قرطبی میں، مفسرین کرام اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ تو اس کی دو وجہ ہے، ایک تو اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کوئی آدمی کسی کو قتل کر رہا، قتل کرنے کی کوشش کر رہا، تو دوسرے آدمی نے جا کر اس کا دفاع کر دیا، اس کو قتل سے بچایا۔ اب جو قاتل بننے والا تھا اس کا ہاتھ اس نے روک دیا کسی بھی طرح سے، یا اسے کوئی ہلکی سی سزا دے کر اس نے اس کو سزا سے روک دیا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی۔ ایک صورت تو یہ، دوسری صورت یہ ہے ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، اب اس کی سزا میں اسے قتل کیا جائے، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ فَكَأَنَّمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى، آزاد مرد کے بدلے میں آزاد آدمی کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، عورت کے بدلے میں عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ اب جو قاتل بنا ہے تو اسے حکومت یا قاضی، امیر المومنین، بادشاہ جو بھی ہے، اسے باقاعدہ سزا دی جائے گی، اور اسے بھی برسر عام اسے سولی پر چڑھایا جائے گا یا اس کی بھی گردن مار دی جائے گی۔ جب اس کو سزا ملے گی، اس کے بدلے میں قتل کا بدلہ قتل ہے، خون کا بدلہ خون لیا جا رہا ہے، تو پھر تمام لوگوں کے گویا زندگی بچ گئی۔ اب چونکہ قاتل کی سزا معلوم ہو گئی، حکومت اسے معاف نہیں کر رہی، حکومت اسے معاف نہیں کر رہی ہے کہ قاتل کو باقاعدہ اس کی سزا دی جا رہی ہے، اور یہ جو سزا دی جائے گی یہ چوراہے پر برسر عام جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہاں سولی پر یا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جب قتل کیا جائے گا تو تمام لوگوں کی جان بچ جائے گی، آگے دوسرے کسی کی ہمت نہیں ہوگی قتل کرنے کی، اسی کہ وہ جانتا ہے کہ اگر کوئی آدمی قتل کرے گا تو اس کی سزا یہ، تو گویا تمام لوگوں کی زندگی بچ گئی۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، یہ دوسری صورت کو علماء نے زیادہ راجح قرار دیا ہے۔ تو بہرحال وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب جو سزا دی جاتی ہے، کیسے سزا دی جائے گی، اس کی کیا صورتیں ہیں، فقہ کی کتابوں کے اندر، کتاب القصاص کے اندر، کتاب الحدود کے اندر باقاعدہ اس کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں مختصر بات سمجھانے کے لیے آسان طور پر یہ کہ سزا کی تین قسمیں، ایک ہے حدود، حد کی جمع، دوسرا ہے قصاص، تیسرا ہے تعزیرات۔ یہ تین قسم کے حدود اور قصاص، یہ اس کی سزا شریعت میں متعین ہے، قرآن اور حدیث میں متعین۔ قرآن نے جس کو سزا متعین کیا ہے اس کو کہتے ہیں حد، اس کی جمع ہے حدود۔ مثلا اگر آدمی زنا کرتا ہے، شادی شدہ ہے، تو اسے پتھر مارے جائیں گے، رجم کیا جائے گا، اور اسی طرح شادی شدہ نہیں ہے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ سزا قرآن نے متعین کیا۔ آگے کے دوسرے صفحے میں مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی چوری کرے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اب قرآن نے خود سزا متعین کر رہا ہے، اس کو حد کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جتنے سزا شریعت نے متعین فرمایا، قرآن نے خود متعین کیا ہے، تو اس کو حد کہتے ہیں۔ قصاص اس کو بھی وہی ہے جو قرآن میں ہو، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سزائیں ان کو دی ہیں،
تو ان کو قصاص کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، ان کو حد یا قصاص دونوں ایک ہی ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تعزیرات وہ ہیں جس کو قرآن و حدیث نے صراحت کے ساتھ متعین نہیں کیا، نہ قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے نہ حدیث میں، بلکہ اس کو بادشاہ یا قاضی یا امیر المومنین کے ثواب دید پر چھوڑ دیا جائے۔ اب جو وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا حاکم یا سلطان ہے، وہ حالات کا جائزہ لے کر اور اس وقت کیسے حالات ہیں اور اس کا جرم کتنا بڑا ہے وہ سزا متعین کرے۔ جب وہ سزا متعین کر رہا ہے، جو قاضی بادشاہ، جو مسلمان قاضی بادشاہ متعین کر رہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کی سزا اور جرم کو سامنے رکھ کر جو سزا وہ متعین کرتا ہے اس کو تعزیر کہتے ہیں، اس کی جمع ہے تعزیرات۔ یہ تین قسم کے۔ اب دیکھیے حدیث میں جو مشہور حدیث ہے، تقریباً تمام صحیح ستہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، یہ واقعہ موجود ہے۔ امام بخاری بھی یہ واقعے کو 2-3 جگہ لے کر آئے ہیں۔ بخاری کے اندر فرمایا کہ ایک گروہ، یہ قبیلہ علینا یا قبیلہ اوکر، تو ایک قبیلے سے چند آدمی ہیں جو 8 آدمی تھے۔ یہ مسلمان ہو گئے مدینہ آ کر، لیکن بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو کر مدینے میں رہنے لگے۔ اب چند دن مدینے میں تھے، لیکن وہ ان کے وہاں کے آب و ہوا ان کو ٹھیک نہیں ہوئی، بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم جاؤ مدینے کے باہر، وہاں اونٹ چل رہا ہے، وہاں چرواہا موجود ہے، وہاں رہو، اونٹنی کا دودھ اور اسی طرح اس کا پیشاب پیو تاکہ تم صحت یاب ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ 8 آدمی وہاں گئے، چند دن تک وہاں رہے، دودھ پیتے رہے اور اس کا پیشاب پیتے رہے، چند دن کے بعد صحت یاب ہو گئے۔ اللہ نے ان کو صحت دے دی۔ چونکہ یہ لوگ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، زبان سے کلمہ پڑھ کر تھے، انہوں نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے کہ چرواہے کو، اونٹ چرانے والے کو قتل کیا اور اونٹوں کو لے کر چلے گئے، بھاگ گئے۔ اب جیسے وہ لوگ فرار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، سارا واقعہ سنا۔ چنانچہ چند صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھگایا، پیچھے بھیجا کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لے آؤ۔ اس میں حضرت علی اور دیگر صحابہ تھے، یہ بڑی تیزی کے ساتھ گئے اور ان کا گھیرا کیا، ان کو پکڑ کے لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا متعین فرمائی۔ اب ان کی سزا دی گئی کہ ان کے ہاتھ پیر کاٹے گئے، من خلاف، ہاتھ پیر ان کے کاٹے گئے، اور اسی طرح ان کے آنکھوں میں گرم گرم سرائیاں ڈالی گئی، ان کو اندھا بنا دیا گیا، یہاں تک کہ ان کو سخت دھوپ میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی موت مر گئے۔ یہ سزا ان کو دی گئی۔ ان کو اتنی بڑی سزا کیوں ہے؟ یہ کئی جرائم کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے، اس کو کہتے ہیں ڈاکہ زنی یا ڈاکو، قتل، ایک چیکو تو چرواہے کو انہوں نے قتل کیا، اور پھر اس کا مال اونٹوں کو لے کر انہوں نے بھاگا، اور یہ پھر مسلمان تھے، زبان سے کلمہ پڑھ کر انہوں نے نفاق ظاہر کیا، تو اسے کئی جرائم کا ارتکاب کیا۔ چنانچہ ان کو پکڑ کر لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے سامنے ان کو سزائیں دی گئی، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ان کے ہاتھ پیر خلاف سے کاٹے گئے، اور ان کے آنکھوں میں گرم گرم سرائیاں، لوہے کی سوراخیں ڈال کر ان کو اندھا کر دیا گیا، پھر دھوپ میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ مر گئے۔ یہ ان کی سزا ہے، اس کو کہتے ہیں قصاص۔ یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دی۔ قبیلہ علینا کے یہ لوگ تھے۔ تو یہ حدود ہے، ایک دوسرا ہے قصاص، تیسرا ہے تعزیرات۔ یہ 3 قسم کی سزائیں ہیں جو فقہ کی کتابوں کے اندر موجود۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کے اندر، آگے کی آیت میں اللہ نے 4 قسم کی سزا ذکر فرمائی۔ دیکھیے وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق کے ہمارے پاس، ان کے پاس ہمارے رسول آئے واضح دلائل کے ساتھ۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ،
پھر ان میں سے اکثر نے پھر بعد ذلک فی الارض لمسرفون، زمین کے اندر انہوں نے حد سے آگے بڑھے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اب آگے ان کی سزاؤں کا ذکر۔ بے شک ان لوگوں کو سزا ہے جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول سے جھگڑتے ہیں، محاربہ کرتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، انہوں نے زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ او یقتلوا، ان کو قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پر چڑھایا جائے گا، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پیر خلاف سے کاٹے جائیں گے۔ سیدھا ہاتھ تو بایاں پیر اور بایاں ہاتھ تو سیدھا پیر کاٹا جائے گا، خلاف کے ساتھ کاٹا جائے گا۔ او ينفوا من الارض، یا ان کو چرا وطن کیا جائے گا، شہر کے باہر شہر بدل کیا جائے گا۔ یہ 4 سزائیں ہیں۔ اب 4 سزاؤں کے بارے میں اللہ نے ہر جگہ او، لفظ او کا لفظ استعمال فرمایا، لفظ او استعمال فرمایا، یا تو قتل کیا جائے گا، یا سولی پر چڑھائے جائیں گے، او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھ پر خلاف سے کاٹے جائیں گے۔ تو اب یہ 4 صورتیں ہیں، گویا 4 سزائیں۔ اب 4 سزاؤں میں کون سی سزا دی جائے، کس کو کون سی سزا دی جائے، تو اسی کو کہتے ہیں تعزیرات۔ تو قرآن نے اب انہیں واضح طور پر بیان نہیں کیا، یا تو قتل کیا جائے۔ اب وقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے، امیر المومنین ہوتا ہے، تو وہ اپنی ثوابدید پر، یا اس وقت کے وہاں جو علماء فقہا موجود ہوتے ہیں جو بادشاہ کے دربار میں، ان سے مشورہ کر کے وہ سزا متعین کرے، ان کو قتل کیا جائے، یا ان کو سولی پر چڑھایا جائے، یا ان کو ہاتھ پیر کاٹا جائے، یا ان کو سزا 2 سزا، قتل بھی کیا جائے، سولی پر بھی چڑھایا جائے، دونوں طرح سے سزا کی جائے، یا ان کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں پھر اس کے بعد قتل کیا جائے، یا ان کو دوسرے شہر میں، ان کو کسی قید خانے میں بہت دور تک ڈال دیا جائے، یہاں تک کہ وہ اپنی موت مر جائے، جسے عمر قید کی سزا کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی 4 سزائیں ہیں۔ اب 4 سزائیں تو اس طرح ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اب علماء جو فقہا ہیں تو اس کے حالات کو دیکھ کر تو اس سے مسائل کو استنباط فرمائیں۔ اسی لیے ہدایہ وغیرہ کے اندر جو بڑی کتابیں ہیں فقہ کی، اس کے اندر کتاب الحدود، کتاب القصاص، کتاب التعزیرات، اس کے اندر تمام مسائل اس میں فقہا کے اختلافات بیان کیے گئے۔ اب دیکھیے سزا کیسے دی جائے۔ اب جو جرم کرنے والا ہے، مثلا ایک آدمی ہے، قتل بھی کیا اور اس کا مال بھی چھین کر لے چلا گیا، جیسا کہ قبیلہ بنو علینا نے کیا تھا، علینا کے لوگ نے کیا تھا، قتل کر کے اس کا ساز و سامان لوٹ کے فرار ہو گئے۔ اب انہوں نے 2 سزا، انہوں نے 2 جرم، ایک قتل بھی کیا، اس کا مال لوٹ کر چلے گئے۔ دوسری صورت یہ ہے، آدمی کو قتل تو کیا لیکن مال لے کر نہیں گئے، مال چھوڑ کے چلے گئے، صرف قتل کر کے چلے گئے، یہ دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مال چھین کر لے کر چلے گئے، قتل نہیں کیے، اس کو تھوڑا بہت تکلیف پہنچا کر یا اس کو کوئی نقصان پہنچا کر اس کا مال چھین کر لے کر چلے گئے۔ یہ 3 صورتیں ہیں۔ پھر ایک اور صورت بھی فقہا نے بیان کی، ایک اور صورت یہ ہے کہ قتل بھی نہیں کیا، اس کا مال بھی نہیں لوٹا، بلکہ اس کو کسی طرح سے نقصان پہنچایا، مثلا آنکھ پھوڑ دی، یا کان کاٹ دیا، یا ہاتھ کاٹ دیا، یا کسی اور قسم کی سزا اس نے دے کر اس طرح وہ لوگ قتل کرنے سے پہلے یا کسی طرح وہ لوگ پہلے فرار ہو گئے۔ یہ مختلف سزائیں ہیں۔ آگے 1 صفحے کے 2 صفحے کے بعد وہ مسئلہ آ رہا ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ مستقل اللہ نے مسئلہ بیان فرمایا، اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو قتل کا بدلہ قتل، آنکھ پھوڑ دے تو آنکھ پھوڑ دی جائے گی، کان ناک کاٹ دیا تو ناک اس کے بدلے میں اسے کاٹا جائے گا، کان پھاڑ دیا، کان کاٹ دیا تو اس کے بدلے میں
دانت توڑا ہے تو کون سے دانت توڑے, اوپر کے یا نیچے کے یا دائیں یا بائیں, کتنے دانت توڑے اس کے مقابل میں, یا کسی طرح زخم کر دیا, تو اس طرح سزائیں آگے اس مسئلے کے اندر آ رہے ہیں اس صورت کے اندر. اب یہاں 3 صورتیں, اب 3 صورتوں میں کون کو کس طرح سزا دی جائے گی, تو یہاں فقہاء کرام میں آپس میں اختلاف. اب چونکہ پورے اختلافات تو یہاں ذکر نہیں کرتے کہ مدرسوں میں ہم پڑھاتے ہیں الحمدللہ, تو وہاں پورے اختلافات دلائل کے ساتھ ہدایہ کے اندر موجود ہے, تو وہاں اس کی تفصیلات ہیں. لیکن مختصر اتنی بات یہ ہے, پہلی بات یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر کے مال بھی لوٹ کر چلا گیا, اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل بھی کیا جائے گا, سولی پر بھی چڑھایا جائے گا, سولی پر چڑھا کر اس کے بعد اسے قتل کیا جائے. دیکھیں یہاں اختلافات ہیں اور میں اختلافات ذکر نہیں کر رہا. بعض فقہاء امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے اسے 2 سزا دی جائے. ایک تو یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پیر خلاف سے کاٹا جائے گا, ہاتھ پیر, پھر یہ ہاتھ یہ پیر کاٹا جائے گا, اس کے بعد قتل کیا جائے گا. یہ اس آدمی کو ہے جو 2 جرم کر, قتل بھی کیا اور اس کا مال بھی لوٹ کر چلا گیا, تو ان لوگوں کو یہ سزا ہے. دوسری صورت یہ ہے, قتل کیا لیکن مال لوٹ کر نہیں گیا, مال چھوڑ کے چلا گیا, صرف قتل کر کے بھاگ گیا. اس کی سزا یہ کہ صرف اسے قتل کیا جائے اور سزا سے نہیں گئی. قتل کا بدلہ قتل, تو قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے, ان النفس بالنفس کتب علیکم القصاص, پھر قتل, تو وہ تو متعین ہے, تو صرف قتل کر دیا, مال لوٹ کر نہیں گیا. تیسری صورت یہ ہے کہ صرف مال لوٹ کر گیا, قتل نہیں کیا, کسی طرح مال چھین کے لے کر چلا گیا, اس کا ساز و سامان, اس کی قیمتی اشیاء اور قافلے کو لوٹ کر چلا گیا, جیسے ڈاکو ہوتے ہیں. اب ان کی سزا میں بھی فقہاء میں اختلاف, ان کو کیا سزا دی جائے گی, تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے, پھر اگر توبہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, توبہ نہیں کرتے ہیں سولی پر چڑھا دیا جائے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے اور پیٹ میں نیزہ بھونک دیا جائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. پھر اس میں ایک اور قول بھی نقل کیا جاتا ہے کہ ان کو جلا وطن کیا جائے گا, شہر بدل کسی دور شہر میں ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کے عہد و پیمان لینے کے بعد ان کو چھوڑا جائے گا, ورنہ ان کو وہیں چھوڑ کر عمر قید کی سزا دی جائے. چونکہ یہ لوگ ڈاکو ہیں, ڈکیتی ڈالتے ہیں, تو زمین میں فساد کرتے ہیں, تو یہ ان کا مسئلہ ہے. اس میں فقہاء کا اختلاف ہے, میں پورے اختلافات ذکر نہیں کر رہا ہوں. پھر ایک چوتھی صورت جو آپ کے سامنے, ایک اور صورت ہے کہ یہ کہ رہزنی کرنا, چھپ کر ہتھیار لے کر کہیں پہاڑوں میں چھپ کر بیٹھ جائیں. مسافر جاتے ہیں یا کوئی اور جاتے ہیں تو راستہ روک کر ہتھیار دکھا کر اس کا ساز و سامان لیتے ہیں یا قتل کرتے ہیں, ساز و سامان دیتے ہیں یا اسے قتل کر کے ساز و سامان لیتے ہیں, اسے رہزنی کہتے ہیں. تو ان کی سزا بھی متعین ہے. کہیں چھپ کر, اب لوگ ادھر سے جانے پہ اس راستے سے گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں, رات کو رات, دن میں بھی قافلہ ادھر سے گزرنے سے گھبراتا ہے, کیونکہ یہاں جو گھاٹ ہے, یہاں جو پہاڑی ہیں, یہاں جو چٹان وغیرہ ہے, یہاں ڈاکو چھپ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کسی کو نظر نہیں آتے. جب قافلہ یا چند لوگ گزرتے ہیں تو اچانک حملہ کر دیتے ہیں, حملہ کر کے اس میں چند لوگوں کی جان بھی جاتی ہے, تو ساز و سامان چھین لیتے ہیں. تو ان لوگوں کی سزا بھی یہی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے ہاتھ پیر کاٹ کر سولی پر چڑھا دیا جائے. ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا ہے.
او فساد فی الارض، یہ زمین میں فساد کر رہے ہیں اور راستے میں راستہ روک کر مسافرین کے اندر خوف پیدا کر رہے ہیں، ہراس پیدا کر رہے ہیں، کوئی راستے سے ادھر گزر ہی نہیں پاتا، تو لوگوں کے دلوں میں دہشت پیدا کر رہے ہیں، خوف پیدا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی سزا گویا زمین میں بہت بڑا فساد، تو ان لوگوں کی سزا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، 3 دن تک وہ سولی پر لٹکے رہیں گے تاکہ تمام لوگوں کو عبرت نصیحت ہو کہ اس کی سزا یہ ہے۔ 3 دن کے بعد اسے نیچے اتارا جائے گا، چاہے اس کی لاش بگڑ جائے، خراب بھی ہو جائے، اس کو ایسے لٹکا دیا جائے۔ امام ابو یوسف، امام محمد جو صاحبین کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کو ہاتھ پیر کاٹنے کے بعد سولی پر چڑھایا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ سولی ٹوٹ کر وہ خود نیچے گر پڑے، جب تک یوں ہی چھوڑا جائے تاکہ عبرت ہو، نصیحت ہو۔ ایسے ڈاکوؤں، ایسے ڈکیتیوں، ایسے رہزنوں کی سزا اتنی سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شریعت نے تمام چیزیں متعین کی۔ پورے مسائل تو قرآن میں نہیں ہوتے، احادیث میں اور پھر فقہاء نے قرآن و حدیث سے مسائل کو استنباط کر کے نقل فرماتے ہیں۔ تو یہ 4 سزائیں یہاں اللہ نے فرمایا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک سزا ان لوگوں کے ہیں جو اللہ اس کے رسول سے جھگڑتے ہیں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو زمین کا فساد کوئی معمولی چیز نہیں، اس کی کئی صورت ہیں۔ زمین میں فساد مچانے کی تمام صورتیں، کسی کو ناحق قتل کرنا، کسی کو ہتھیار بتا کر قتل کرنا، کسی کو ہتھیار بتا کر ساز و سامان لوٹنا، کسی کو ہتھیار بتا کر راستہ روک لینا، راستہ بند کر دینا، مختلف شکلیں، جتنی بھی شکلیں زمین میں فساد کی، ان تمام فسادی لوگ اب ان کو فرمایا او ان یقتلوا، بھابے یہ مفاعلت کا صیغہ ہے اور اس میں مبالغے کا صیغہ ہے، ان کو قتل کیا جائے، یقتلوا، او قتلوا نہیں فرمایا، یقتلوا۔ یہ علماء جانتے ہیں کہ اس کے اندر مبالغے کا معنی ہے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پر چڑھایا جائے گا، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے خلاف سے، سیدھا ہاتھ تو بایاں پیر، بایاں ہاتھ تو سیدھا پیر، دونوں خلاف سے کاٹے جائیں گے، او ينفوا من الارض، یا زمین میں ان کو دور پھینک دیا جائے گا، انہیں جلا وطن کیا جائے گا۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے سزا ہے ذلت و رسوائی دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر انوار البیان فی کشف اسرار القرآن میں لکھتے ہیں، مولانا ادریس صاحب کانگوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف و قرآن میں لکھتے ہیں، یہاں جو سزا دی جائے گی قاتلین کو، اس میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے، یہاں تک کہ مقتول کے وارثین اگر معاف بھی کر دے تب بھی معاف نہیں، ہمارے لکھا ہے۔ بس جس کا قتل ہوا ہے اس کے وارثین، اس کی اولاد آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ معاف کر دیں، ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، بادشاہ سے آ کر درخواست کریں، نہیں، مقتول کے یا مقتولین کے وارثین اگر معاف بھی کرنا چاہے تو معاف نہیں۔ ان لوگوں کی سزا یہ، چونکہ یہ شرعی سزا ہے، یہ ان کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، تو بعض لوگوں نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفارش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ بدل گیا کہ اس عورت نے چوری کی تھی، اس کے ہاتھ کاٹے گئے، تو سفارش کی گئی کہ اونچے خاندان کی ہے، اسے کسی طرح اسے چھوڑ دیا جائے، سفارش کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، متغیر ہو گیا، فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا، اسے معاف نہیں کیا جائے، سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ان تمام جو جتنے ذکر کیے گئے، جتنے یہاں سزائیں ذکر کی گئی اور جتنے قتل کے جتنے اقسام ذکر کیے گئے، اگر وہ مقتولین کے وارثین بھی معاف بھی کرنا چاہے تو تب بھی معاف نہیں ہوگا۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے سزا ذلت دنیا کے اندر، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم،
مگر یہ کہ انہوں نے توبہ کی کہ ان پر قادر ہونے سے پہلے۔ ایک صورت، ایک شکل یہ ہے کہ وہ لوگ بھاگ گئے یا کسی طرح انہوں نے اس پر قادر ہونے سے پہلے، یعنی کسی نے تکلیف دی ہے لیکن اس سے پہلے ان کو پکڑا جانے سے پہلے انہوں نے توبہ کی۔ جیسے ایک معمولی صورت، لیکن قتل کر دے، چوری کر دے اور ڈکیتی ڈال دے، ان میں تو معافی نہیں ہوگی۔ لیکن کوئی معمولی جرم کر رہا ہے، اس سے پہلے اگر وہ توبہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، جیسا کہ فرمایا کہ اس سزا کے اندر اگر کوئی آدمی کسی کو مال لوٹ لے، قتل نہیں کیا، مال لوٹ کر چلا گیا، بعد میں انہوں نے توبہ کی، جیل میں ڈالا گیا تو توبہ کرے، تو توبہ کرنے کے بعد اگر وہ سچے دل کے ساتھ توبے کے شرائط کے ساتھ توبہ کر رہے ہیں تو ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر جنہوں نے توبہ کی، مِن قبل ان تقدروا علیہم، قبل اس کے کہ ان پر قدرت پائے جائے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ سزائیں جو شریعت نے متعین فرمایا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اپنی بات مکمل کر دوں۔ کچھ فرمایا کہ بعض لوگ جو مخالفین اسلام ہیں، جب اس قسم کے باتیں آتی ہیں، جب قرآن میں سزاؤں کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں تو یہ تو اسلام تو بڑا ظالم ہے، نعوذ باللہ، کیسی سزائیں دے رہا ہے، کیسی سزائیں دے رہا ہے، اتنی بڑی بڑی سزائیں جو قرآن میں متعین ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سزائیں متعین فرمائے۔ تو جو لوگ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں، آج کل اعتراض اس طرح کی کرتے ہیں، قرآن پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں، احادیث پر، اور اس قسم کے جو واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے اور اللہ کے نبی نے ان کو سزائیں دی ہے تو ان پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ یہ مخالفین اسلام ہوتے ہیں، مخالفین قرآن و حدیث ہیں۔ آسان جواب تو یہ کہ اگر وہ تعصب کا چشمہ اتار کر اگر قرآن و حدیث کا گہرائی میں جا کر مطالعہ کریں گے تو کبھی اعتراض پیدا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسلام قبول کریں گے۔ آسان جواب ہے، بشرطے کہ تعصب نہ ہو۔ اب تعصب کے ساتھ اگر تعصب کا چشمہ پہن کر قرآن کا مطالعہ کریں گے تو ان کو کیڑے نظر آئیں گے، لیکن اگر آدمی خالی الذہن ہو کر قرآن کو سمجھنا چاہے اور قرآن کے ان سزاؤں پر غور کریں تو وہ خود بخود وہ آدمی معترف ہو جائے گا کہ شریعت نے، قرآن نے جو سزا متعین کیے ہیں وہ بالکل حق بجانب ہے، ظاہر میں نہیں۔ اسی کی جو سزا جو دی جا رہی ہے ان لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے جو زمین میں فساد کر رہے ہیں، جو پورے امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ تو پھر جب یہ لوگ زمین سے پاک و صاف ہوں گے تو بد امنی بھی ختم ہو جائے گی، پاک و صاف ہو جائے گی، فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اب ایک چند آدمیوں کے اگر قتل کیا جائے گا، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں آدمیوں کی جان بچے گی، ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو امن کے ساتھ، چین کے ساتھ رہنا۔ آج بھی جو فساد مچایا جا رہا ہے یہ صرف مٹھی پر لوگ ہیں، ہونا تو ہر جگہ ہندو مسلمان آپس میں سب مل کر، برادران وطن سب آپس میں مل کر، یہ چند لوگ ہیں جو اس طرح کے امن کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کا کام پیش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اصل چیز تو یہی ہے کہ جو قرآن و حدیث جنہوں نے بھی، جتنے بڑے بڑے مؤرخین، جتنے بڑے بڑے دنیا کے اندر اسکالر جو اسلام بدین تھے، انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن میڈیا اسے پیش نہیں کرتی، سامنے نہیں رہ کر۔ بڑے بڑے لوگ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی مسلمان ہو گئے، کوئی قرآن کی کسی آیت کی وجہ سے، قرآن کی کسی مسئلے کی وجہ سے، عورت حجاب کی وجہ سے، پردوں کی وجہ سے، اسلام کیسا پردہ پیش کر رہا ہے، اسلام کیسے مسائل بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، تو آج کے حالات دیکھا جائے تو آنکھ بن کے آدمی کہے گا کہ قرآن بالکل صحیح ہے۔ آج جو فسادات ہو رہا ہے، اگر حکومت واقعی اگر سزا دینے پر آ جائے تو منٹوں میں ان کو صفایا کیا جا سکتا ہے، لیکن خود حکومت ظالم بن جائے، حاکم قاتل بن جائے، حاکم قاتل اور ڈاکو بن جائے تو پھر کون کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ فتنے رونما ہو رہے ہیں۔
تو اس لیے اعتراضات تو کرنے والے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے بھی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے تو وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہے۔ ایسے ایک میں سینکڑوں واقعات ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں، مطالعہ کر کے دیکھیں، سینکڑوں لوگ ان واقعات کو دیکھ کر تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا فہم و تدبر عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔